نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مہینہ لایا ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رب کی مغفرت کا مہینہ ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، تاکہ نیکیوں کا اجر اور ثواب حاصل کرنے میں ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکیں. میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے اور ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے چند آیات کے پیغام کو سمجھ رہے ہوں، تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتی الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم شيئا او يعلمه کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ. جو آدمی مسجد آتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، تو اس کو مکمل ایک حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے. تو اگر ہم مسجد آئے اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ گئے 5-10 منٹ کے لیے، گویا کہ ہم ایک حج کا ثواب لے کر کے گئے، صرف اس لیے کہ کسی مجلس میں جس میں دین کی بات ہو رہی تھی ہم بیٹھ گئے تھے. اور یہ مجلس جو ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، ورنہ ڈیلی یہ مجلس سجتی ہے اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. رمضان کے مہینے میں خاص موضوع کے تحت ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہم تک اللہ کا ایک اچھا پیغام پہنچے. تو اس مجلس میں رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم نے طے کیا ہے کہ ان آیات کا ذکر کریں جو آیات کسی خاص حالات میں اتری ہیں. کیا مطلب؟ آیات جو کسی حالات میں اتری. آیات جو کسی حالات میں اتری مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی اتاری ہیں جو خاص پس منظر رکھتی ہیں، جن کو اسباب نزول کہتے ہیں. انہی آیات کو ہم جانیں گے تاکہ قرآن کریم کو آیات کے پس منظر میں سمجھا جا سکے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. الگ الگ جگہوں پر یہ انبیاء آتے تھے اور الگ الگ قوموں میں یہ انبیاء آتے تھے، کیونکہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق نہیں تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا، آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر نہیں تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ الگ الگ انبیاء آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا، قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کے لیے بھیجا. اور آپ کے آنے سے پہلے جو مذہبی کتابیں اتری تھیں، ان کتابوں میں بھی آپ کے آنے کی بشارت دی گئی. یہاں تک کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت پائی جاتی ہے. یہ بات اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ اسے جھٹلا دیا جائے، لیکن ہندو مذہب کے بڑے بڑے پنڈتوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کلکی اوتار ہیں، اور نراشنس کے نام سے 31 جگہوں پر ویدوں میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس بھی آتے تھے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس آتے تو اس طرح کی باتوں کا بھی ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ تمہارے جو نبی ہیں نا، ان کے آنے کی خوشخبری ہماری کتاب میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ اس طرح کی باتیں مت کرنا، اگر اس طرح کی باتیں کرو گے اور ان کو بتا دو گے کہ ہماری کتابوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری پائی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ تم سے حجت کریں گے۔ دیکھتے ہیں آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کا پیغام ہی آخری پیغام ہے اور انہی کو اپنا کر کے نجات ملے گی، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، اس طرح کی باتیں مت کرو ان سے، اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو کیا ہوگا، یہ اللہ کے پاس حجت کریں گے کہ ہم نے تو مان لیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے ہی میں نجات ہے۔ اگر ایسی بات کرو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، اللہ کے پاس یہ حجت کریں گے اور پھر کیا ہو جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ایسی شرارت پسند قوم یہود ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دراصل ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قومیں تھیں، بہت ہی شہرت رکھنے والی قومیں تھیں۔ ایک کو رومی کہا جاتا تھا اور دوسرے کو ایرانی کہا جاتا تھا، جس کو ہم پارسی بھی کہتے ہیں۔ جیسے آج امریکہ اور یورپ ہے، ویسے ہی یہ دو قومیں تھیں۔ رومی عیسائی تھے اور پارسی بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بت پرستوں یعنی پارسیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے رومیوں پر، اور رومی کون تھے؟ عیسائی تھے۔ چنانچہ بت پرست عیسائیوں پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ابھی رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور پارسی غالب آ گئے ہیں، لیکن چند ہی سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور پارسی مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور چند ہی سالوں میں وہی ہوا جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ ابھی ایرانی غالب آ گئے ہیں، لیکن چند سال میں ایرانی مغلوب ہو جائیں گے اور رومی جو عیسائی ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ قرآن نے کہا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ روم ابھی مغلوب ہو گئے ہیں زمین کے نیچے والے حصے میں، اس سے مراد دراصل فلسطین کا علاقہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ رومی غالب ہو جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین کہا تھا، بضع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 سال کے اندر اندر، اور واقعی 7 سال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آیات کس پس منظر میں اتری ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم جانتے رہیں گے ان آیات کو جو خاص پس منظر رکھتی ہیں، آیات جو حالات میں اتریں، اور اس کے ذریعہ ہم قرآن کریم کی روح کو سمجھ پائیں گے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق بن پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔